السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری طرف سے پوری دنیا کے اہل ایمان کے لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اپنے امان میں رکھے اور خوشحالی عطا فرمائے۔ میں نے اپنی زندگی میں حج کرنے کی کئی بار کوشش کی، حج ہاؤس سے فارم ریجیکٹ ہو جاتے تھے۔ اس کے بعد میں نے اپنے نبی سے التجا کی کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے حج کے لیے نہیں بلایا جائے گا؟ میں نے پھر تنہائی میں اس بات کو دیکھا رات کو کہ میں نے اپنے نبی سے ہاتھ ملایا، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، میں نے آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا، میں نے یعنی بوسہ چومتے ہیں۔ اس کے بعد آپ مسکرائے اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا مجھے حج یا عمرہ کے لیے نہیں بلائیں گے؟ آپ نے کہا اسلم، یہ بتا، کوئی اپنے نبی کا طواف کرے اس سے بڑا کوئی حج ہے؟ یہ سن 2013 کی بات کر رہا ہوں۔ تو مجھے یاد آیا کہ جب میری عمر، آج میں 60+ ہوں، 61 چل رہا ہوں، جب میرا بچپنا تھا، شاید 14-15 سال کی عمر تھی، اس وقت میں نے ایک خواب دیکھا تھا کہ رات کو میں مدینہ شریف میں ہوں، وہاں ایک جھوپڑی میں ہوں اور وہاں ایک بزرگ ہیں، وہ برابر مغرب کے نماز کے بعد آتے ہیں اور مجھے ہاتھ سے یوں کرتے اشارہ کرتے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے روضہ مبارک کی جو جالی ہے وہ کھلتی ہے اور میں اندر جاتا ہوں، آپ کا طواف کرتا ہوں اور پھر واپس آ کے اپنی جھوپڑی میں بیٹھ جاتا ہوں۔ بعد فجر نماز کے پھر وہ صاحب آتے ہیں، مجھے پیچھے سے یوں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جا۔ میں اندر جاتا ہوں، طواف کر کے آ کے پھر بیٹھ جاتا ہوں۔ دروازہ کھولنے والے کو میں نے نہیں دیکھا، بند کرنے والے کو میں نے نہیں دیکھا۔ یہ 3 دن مسلسل۔ اس کے بعد میں اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سرکار کے قبر انور پر کے پاس یوں پیر کے پاس کھڑے رہ کے میں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا حقیقت میں آپ کا طواف کر رہا ہوں، کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ ایک آواز آئی، نہیں، تم اپنے نبی کا طواف کر رہے ہو، تم نواسی ہو، تم خواب نہیں دیکھ رہے ہو، یہ حقیقت ہے۔ پھر آنکھ کھلی تو صبح کا وقت ہو رہا تھا۔ ایک ہی رات میں 3 دن 3 رات گزر گیا۔ تو آپ نے کہا کہ کوئی اپنے نبی کا طواف کرے اسلم، اس سے بڑا کوئی حج ہے؟ تو مجھے خیال آیا کہ ہاں بچپن میں تو بھول گیا تھا، لیکن میرے آقا کو خیال ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم عمرہ کی تیاری کرو، اہلیہ کے ساتھ آنا اور میرے روضہ مبارک پہ آنا تو احرام کے حالات میں آنا، اور یہ خیال رکھنا کہ جب میرے روضے پہ آنے کی تیاری کر لینا احرام باندھ کر، تو تمہاری اہلیہ بھی تمہیں نہ چھو سکے اور کوئی غیر عورت تمہیں نہ چھو سکے، عورتوں سے بالکل پرہیز کرنا۔ ایسے ہی کیا، اور وہاں ایک جگہ ہے میرے روضہ مبارک کے سامنے خالی ہے، آگے وہ جگہ، وہاں 2 رکعت نفل پڑھ لینا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے علم نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتانے والے سب بتا دیں گے، سب علم ہو جائے گا۔ میں نے کسی سے ذکر کیا، انہوں نے ایک ایجنٹ سے بات کیا، وہ ایجنٹ مجھ سے بات کیا، اس نے کہا ہاں صاحب کوئی بات نہیں، میرا 1 ہفتے کے بعد ایک گروپ جا رہا ہے 12 ربیع الاول کے موقع پہ۔ بہرحال اس گروپ میں 2 جن گئے اور وہاں رہائش گاہ بنگالی پورہ ایک ایریا ہے، وہاں ملی تھی رہائش گاہ، رکھا تھا ایجنٹ نے۔ بہرحال پھر ہم نے قریب ہے احرام باندھ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کے روضہ مبارک پہ گئے اور جب مدینے میں اترے، ہم نے دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ میں یہیں کھیلا ہوں، یہیں میرا بچپن گزرا ہے، یہیں میں بڑا ہوا ہوں، یہیں پلا ہوں۔ مجھے ایسا ہی لگا ہی نہیں کہ میں کوئی نئی جگہ آیا ہوں، اور نہ کوئی جھجک، خوش۔ 22 نمبر گیٹ سے داخل ہوا اور اندر گیا، جیسے کوئی مجھے آگے بتا رہا ہے، مسجد نبوی کے اندر سے جا کر کے پھر آگے سے وہاں ایک راہ ہے نا جہاں سے لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں، وہاں سے روتے ہوئے صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے نکلا
اور وہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا جہاں آپ نے کہا تھا کہ 2 رکعت نفل وہاں پڑھ لینا. وہ جگہ ڈھونڈ ہی رہا تھا، نگاہیں طواف کر رہی تھی. تو ایک شخص کو ہم نے دیکھا کہ سامنے سے دوڑ کے آیا اور اس ایک جگہ پہ جا کے اس نے نیت باندھ لی. جب نیت باندھ لی تو میں نے دیکھا کہ وہ جگہ خالی تھی. جب آپ کے روزے سے نکلتے ہیں نا، روزے مبارک سے، تو لیفٹ سائڈ میں وہ جگہ ہے. تو وہیں جا کے میں نے بھی نیت باندھ لی. میں نے جیسے نیت باندھا وہ صاحب چلے گئے. وہ کون تھے ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے 2 رکعت نفل وہاں پڑھا اور پھر ہم باہر چلے گئے. بار بار زیارت کی. بہرحال پھر وہاں سے مکہ گئے، اللہ کے گھر کا طواف کیا، عمرہ کمپلیٹ ہوا. پھر انڈیا آئے. جب ہم انڈیا آئے، آنے کا جی تو نہیں چاہتا تھا مدینہ سے، لیکن آ گئے. کیسے آئے ہیں وہ ہم جانتے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے، ہمارا دل جانتا ہے، ہمارا رسول جانتے ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں. اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمارے نبی جانتے ہیں. یہ میری خانقاہ ہے جہاں سے میں بات کر رہا ہوں. میرا نام حضرت اسلم الدین چشتی ہے اور قادری بھی ہے. دونوں سلسلے سے قبولیت ہے. تو میں نے ایک چہل پہل ہلچل دیکھی. مراقبہ میں گیا، آنکھ بند کیا، اس میں سے کچھ لوگ سامنے آئے. تو میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ پھر آنکھ کھول دیا تو ایک صاحب نمودار ہو کے انہوں نے کہا کہ صاحب ہم وہ ہیں جن کو تمہارے نبی نے بھیجا ہے، ہم فرشتوں میں سے ہیں. میں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا جب تم اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سرکار کی جب روز مبارک پہ آپ زیارت کرنے گئے تھے، جب آپ صلاۃ والسلام پڑھ رہے تھے، آپ کے نبی نے فرمایا فرشتوں سنو سنو، جو ہند سے اسلم آیا ہے نا، یہ میرا نواسہ ہے. آج سے تم اس کے ساتھ جاؤ اور اس کے ساتھ رہنا. تو ہم لوگ حضور آپ کے ساتھ ہیں اور کثیر تعداد میں ہیں. تو میں نے شکر الحمدللہ. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے نبی کے ہو کے دیکھو، درود پڑھتے رہو، محبت کا ایک ہار اپنے دل میں پہنا کے دیکھو، گلے میں نہیں اپنے دل میں پہناؤ. محبت کی چادر دل کو اڑھا کے دیکھو، محبت میں دل کو رلا کے دیکھو، محبت میں دل کو جھکا کے دیکھو. تمہیں وہ عطا ہوگا جو تمہارے تصور سے باہر کی بات ہے. تمہیں علم نہیں ہوگا. اس کے بعد 2013 میں عمرہ کر کے آئے، 2015 میں فوراً حج کا ہو گیا. حج بھی ہو گیا 2015 میں. پھر تو ایسی برکت، ایسے کرم کہ ہم بتا ہی نہیں سکتے ہیں. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور پھر اور کچھ گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ تو ہم بتائیں گے. بہرحال میں اتنا آپ سے درخواست کروں گا. علامہ اقبال صاحب نے کہا ہے کہ تو نے کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں. اللہ کے رسول کے ہو جاؤ، اللہ بھی ملے گا، اللہ والے بھی ملیں گے. انشاءاللہ اللہ والے بن کے گزرو گے. یہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ کی رحمتیں ہوں اور پوری دنیا میں امان 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 ہو. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.